ہر سال 8 مارچ کو عورتوں کا ہر ملک میں دن منایا جاتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ عورتوں کا عالمی دن کب اور کیسے منانا شروع کیا گیا۔ عورتوں کو عزت دینے کے لیے، ان کا رتبہ بڑھانے کے لیے عورتوں کا دن مقرر کر کے اس دن کو جشن منایا جاتا ہے، اور اس جشن میں عورتوں کی تعریف سے متعلق تقریریں کر کے ان کے مرتبے کو بلند کیا جاتا ہے۔ دوستو، عورتوں کے عالمی دن 1909 سے منایا جا رہا ہے، لیکن یہ عالمی دن دنیا بھر میں 8 مارچ کے دن سے آتا ہے، اور اس کا فیصلہ 1913 میں ہوا تھا۔ 1960 میں 1500 خواتین مختصر اوقات کار بہتر اجرت اور ووٹنگ کے حق کے مطالبات منوانے کے لیے نیو یارک کی سٹورز پر مارچ کرنے نکلیں۔ ان کے خلاف نہ صرف گھڑ سوار دستوں نے کارروائی کی، بلکہ ان پر بیت برسائے گئے، اور ان میں سے بہت سی عورتوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ 1909 میں سوشلسٹ پارٹی آف امریکہ نے عورتوں کا دن منانے کی قرارداد منظور کی، اور پہلی بار اسی سال 28 فروری کو امریکہ بھر میں عورتوں کا دن منایا گیا، اور اس کے بعد 1913 تک ہر سال فروری کے آخری اتوار کو عورتوں کا دن منایا جاتا رہا۔ دوستو، 1910 میں کوپن ہیگن میں ملازمت پیشہ خواتین کی دوسری عالمی کانفرنس ہوئی، جس میں جرمنی کی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کی ایک رکن نے ہر سال دنیا بھر میں عورتوں کا دن منانے کی تجویز پیش کی، جسے کانفرنس میں شریک 17 ملکوں کے لوگوں نے متفقہ طور پر منظور کیا۔ 1911 میں 19 مارچ کو پہلی بار عورتوں کا عالمی دن منایا گیا، اور جرمنی، ڈنمارک میں 10 لاکھ سے زیادہ خواتین اور مردوں نے اس موقع پر کام، ووٹ، تربیت اور سرکاری عہدوں پر عورتوں کی تقرر کا حق اور ان کے خلاف امتیاز کو ختم کرنے کے لیے نکالے جانے والے جلوسوں میں حصہ لیا تھا۔ لیکن اسی سال 25 مارچ کو نیو یارک سٹی میں آگ لگنے کی وجہ سے ایک موقع پیش آیا۔ ٹرائی اینگل فائر کے نام سے یاد کی جانے والی اس آتش زدگی میں 140 ملازمت پیشہ عورتوں کے خراب ترین حالات سامنے آئے، بلکہ ان حالات کو ختم کرنے کے لیے قانون سازی کا سارا زور بھی امریکہ کی طرف ہو گیا۔ اس کے بعد فروری 1913 میں پہلی بار رشیا میں وومن ڈے منایا، تاہم اسی سال اس دن کے لیے 8 مارچ کی تاریخ مخصوص کر دی گئی، اور تب ہی سے دنیا بھر میں 8 مارچ کو عورتوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد جنسی تخصیص کو ختم کرنا اور خواتین کو ان کے حقوق کا علم دینا اور معاشرے میں خواتین کے حقوق سے متعلق شعور کو عام کرنا ہے۔ اسلام نے شہوانی طور پر مرد کو بھی آزاد دے دیا، وہی پابندیاں جو عورت کے لیے وہ مرد کے لیے۔ قرآن کہتا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مردوں اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ یہ کس طرح کہتی ہیں کہ مرد کو اللہ نے آزاد چھوڑا ہے اور عورت پہ پابندیاں لگائی؟ پھر اگر یہ کہتی ہیں کہ جی ہمیں آزادی دی جائے، ہم 4 شادیاں کریں، مرد کرتا ہے ہم بھی 4 شادیاں کریں، ہمیں بھی اجازت دیں۔ مرد اگر 4 شادیاں کرتا ہے نا تو اس کی نسل میں خلل نہیں آتا۔ جب عورت 4 مردوں کے پاس جائے گی نا تو اس کو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، اس کے بچے کو کچرے میں پھینک دیا جائے گا، اس کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ یہ کم ناقص العقل اور کم ظرف عورتیں ہیں جو اپنا مقام خود گرا رہی ہیں۔ اسلام نے تو مقام دیا ہے، عظمت دی ہے، یہاں تک کہ ایک صحابی نے آ کے کہا میں نے اچھا سلوک کرنا ہے، کس سے کروں؟ آپ نے باپ نہیں کہا، آپ نے کہا ماں سے، ماں سے، ماں سے، چوتھی بار آپ نے کہا اپنے باپ سے۔ تمہیں عظمت تو قرآن دے رہا ہے، اللہ نبی کا فرمان دے رہا ہے، آؤ اسلام میں آ کے دیکھو تمہیں کس قدر عزت ملے گی۔ صرف تم باہر ننگی برہنہ نکل کے سمجھتے عزت ہے؟ نہیں، یہ وحشی درندے ہیں جو تمہیں نوچ کے کھانا چاہتے ہیں۔